اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری بات یہاں تک منتہی ہوئی تھی کہ فلسفے کی مخالفت کیوں ہوئی، اس کی کیا وجوہات تھی۔ مختلف وجوہات آپ کی خدمت میں عرض کی، اگرچہ منحصر نہیں ہیں انہی وجوہات کے اندر، اس کے علاوہ بھی اور اسباب ہیں کہ جو سبب بنے کہ بزرگان جو ہیں وہ فلسفے کی مخالفت کریں۔ مہم ترین جو مخالفت کی وجہ تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کبھی توفیق ہوئی اس موضوع کو تفصیلاً عرض کریں گے۔ اس میں سے ایک وجہ فقط تھوڑا سا اشارہ کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ مثلا میں نے یہ بیان کیا کہ قواعد فلسفیہ فہم قرآن اور حدیث میں بھی کارآمد ہیں، فائدہ دیتے ہیں کہ حدیث اور قرآن کی بعض معارف کو سمجھا جا سکے۔ اس میں بعض یہ اعتراض کرتے ہیں، نہیں معلوم میں پہلے اس کی طرف تذکر دے چکا ہوں یا نہیں، کہ بعض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر فلسفہ اتنا ہی ضروری ہے فہم دین کے لیے تو جب فلسفہ تھا ہی نہیں اصلاً تو وہ پھر دین کو کیسے سمجھتے تھے، یا مثلاً جو فلسفے کے مخالف ہیں وہ دین کو کیسے سمجھتے ہیں۔ بعض مثلاً یہ اعتراض کرتے ہوئے آپ کو پھر نظر آئیں گے جب آپ کی یہ دلائل سنیں گے کہ فہم دین کے لیے فلسفہ کارآمد ہے تو یہ اگلا سوال یہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا جواب جو ہے وہ یہ مقدمہ جو آپ کی خدمت میں تفصیلی عرض ہوا تھا اس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو مطلب اور جواب واضح ہے۔ مقدمہ کیا تھا کہ انسان کی فہم مختلف ہے، استعداد انسان کے اندر مختلف پائی جاتی ہے۔ بعض وہ کہ جو سطحی اور ظاہری لیول پر دین کو سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں ان کے لیے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ظاہر پر ہی اکتفا کر لیں تو خدا قبول کر لے گا۔ لیکن معرفت منتہی نہیں ہو جاتی انہی ظواہر کے اوپر۔ مثلا جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن کے اندر 4 تعبیریں قرب الہی کو سمجھانے کے لیے آئی ہیں۔ ایک تعبیر میں قریب آیا کہ خود اگر کوئی تم سے پوچھے آگے تو کہہ دو کہ انی قریب، میں قریب ہوں۔ ایک اور تعبیر میں آگے گئے تو اقرب منکم کی تعبیر استعمال ہوئی۔ اس کی ایک سطحی فہم یہ ہے کہ یہ عبارات اتنا سمجھانا چاہتی ہیں کہ خداوند متعال انسان کے انتہائی قریب ہے۔ اگر وہ اتنا اعتقاد رکھ لیتا ہے یہ ظاہر پر اکتفا کر لینا کافی ہے، ثواب اور جنت بھی اسی کے مطابق مل سکتی ہے۔ لیکن ایک انسان کی استعداد زیادہ ہے اور وہ معرفت کے اندر عمق کے اندر جانا چاہتے ہیں، تفصیلی معرفت کی طرف جانا چاہتا ہے، اس ظاہری معرفت پر اکتفا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ تمہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے میرے کہ انسان کے قریب ہے خداوند متعال، لیکن اس قرب کی حقیقت کیا ہے، خدا کس طریقے سے میرے قریب ہے۔ یہ جو کہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، اس قرب کی حقیقت کیا ہے۔ وہ جب اس تفصیلی معرفت کے اندر جانا چاہے گا، یہاں پر پھر کیا ہے، اس کو بعض ایسے قواعد پڑھنا پڑیں گے کہ جو آ کر تبیین کریں گے قرب کی اقسام کو، اور پھر وہاں یہ اس کو بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ خدا کس معنی میں قریب ہے خدا کے۔ پس کوئی اگر یہ کہے کہ فلسفہ اگر اتنا ضروری ہے تو جو مخالف ہیں، جو پہلے فلسفہ نہیں تھا اس وقت دین کے فہم میں کیا کرتے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ظاہر گرا ہیں،
ظاہر کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، اور ہمارا جواب یہ ظاہر پر اکتفا کر لینا ہی کافی ہے، اور اس کو بھی دین کہتے ہیں۔ لیکن فلسفے وغیرہ کی کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ کہ جب انسان تفصیلی معرفت میں جانا چاہے، وہاں پر بعض موارد کے اندر فلسفہ انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک مثال اور میں آپ کی خدمت میں پہلے تک بیان کر دیا، لیکن ایک مطلب واضح ہو جائے، خداوند متعال نے کہا مختلف جگہ پر کہا قل هو اللہ احد، مثلا احد کی تعبیر استعمال کی ہے۔ کسی جگہ پر خداوند متعال نے واحد کی تعبیر اپنے لیے استعمال کی ہے، هو اللہ الواحد القہار مثلا، درست ہے، واحد کی تعبیر ہے، ایک جگہ احد کی تعبیر ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان دو اگر خدا نے یہ بتانا تھا کہ میں واحد ہوں، تو واحد کی تعبیر مطلب دے رہی تھی، درست ہے، یہ احد کی تعبیر کیوں آئی ہے؟ ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ اب سادہ انسان نہیں سوال کرے گا، اس نے جب یہ تعبیریں دیکھنی ہیں، تعبیریں دیکھ کے وہ اتنا ایمان رکھ لے گا کہ میں جس خدا کا قائل ہوں، دین جس خدا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، وہ خدا کون ہے؟ ایک ہے، ایک ہے خدا، میں نے اور دین یہی مانگتا ہے کہ آپ خدا کو کیا مانو؟ ایک مانو، خدا کا شریک کے قائل نہ ہو۔ اگر وہ یہاں پر اکتفا کر لیتا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہے، اس کا وہ اسلام قبول کیا جائے گا، اس کے مطابق ثواب و عقاب بھی مل جائے گا، کوئی شک ولا ریب اس کے اندر نہیں ہے، درست۔ لیکن ایک بندہ استعداد جو اچھی رکھتا ہے، وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ خداوند متعال واحد ہے، واحد کی حقیقت کیا ہے؟ آیا خدا واحد ہے اس معنی میں کہ اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، یعنی وحدت عددی ہے خدا کے اندر جو وحدت ہے؟ مثلا خدا کے اندر تعبیر مسامحی ہے، کیونکہ سمجھانے کے لیے الفاظ اور نہیں ہیں۔ خدا جو واحد ہے کس معنی میں واحد ہے؟ وحدت عددی کے ساتھ واحد ہے، یا نا وحدت حق حقیقیہ کے ساتھ ہے؟ وحدت حق حقیقیہ کو ہم پڑھیں گے جا کے وہاں پر، یعنی وحدت حق حقیقیہ اس واحد کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی اصلاً ثانی فرض نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تفصیل بعد میں اگر میرے کلام کے دروس کی طرف رجوع کریں تو وہاں میں نے اس کو تفصیلاً عرض کیا ہے، آقا سیدی مہر کی کتاب میں عنوان میں نے مشخص کر کے رکھا ہوا، وحدت عددی و وحدت غیر عددی سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیل وہاں دی ہے، وہاں اجمالاً رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر خدا نے توفیق دی تو واحد اور کثیر کی جب مرحلے میں پہنچیں گے جا کر وہاں تفصیلاً عرض ہوگا۔ اب جب وہ اس حقیقت کو جاننا چاہے گا کہ خدا کی وحدت کس معنی میں ہے، یہاں اس کو ضرورت پڑے گی کہ وہ فلسفے کے اندر آئے، کیونکہ فلسفہ واحد علم ہے کہ جو یہ تبیین کرتا ہے کہ خدا کی وحدت کون سی ہے۔ بس یہ جواب بھی دے دیا کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جو مخالفین فلسفہ ہیں وہ پھر جو دین کو کیسے فہم کریں گے، نا دین کو وہ فہم کرتے ہیں اور وہ ظاہری اعتبار سے ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر مورد میں فلسفے کی ضرورت ہے، ہر فہم کے اندر فلسفے کی ضرورت ہے، نہ یہ ادعا نہیں ہے، درست ہے۔ اور ائمہ کے دور میں تو خود ائمہ موجود تھے، اب ہمیں کیا پتا ائمہ نے اپنے اصحاب کو ان تمام معارف کو کیسے سمجھائے، کیونکہ ہم تک نقل نہیں ہوا۔ ہمارے تک نقل یہ ہوا ہے کہ امام نے فرمایا داخل فی الاشیاء لا کالممازجہ خارج عن الاشیاء لا بالمباینہ، ہم تک یہ جملہ پہنچا ہے، لیکن اس جملے کو امام نے اپنے صحابیوں کو کیسے سمجھایا یہ ہم تک نہیں پہنچا۔ وہ اب ائمہ کے اوپر ہے تھا کہ کیسے انہوں نے سمجھایا۔ بھارت اب ہم ہیں اور یہ نصوص، ہم ہیں یہ آیات، ہم ہیں اور یہ روایات، اور جتنے ناقص قرائن ہمارے پاس موجود ہیں ان کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے، فہم کرنا ہے، باقی پھر خدا کے اوپر کہ خدا خود فیصلہ کرے گا کہ کس کی فہم درست ہے۔ آج جو نئی بات ہم نے یہاں مطرح کرنی ہے وہ یہ کہ فلسفہ کیا ہے۔ ابھی تک جو اساسی دو سوال تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے کہ فلسفہ کیوں پڑھیں، فلسفہ کیسے پڑھیں، اور تیسرا سوال اساسی کیا ہے، فلسفہ کیا ہے۔ فلسفے کا لغوی جو معنی ہے یہ اصل میں یونانی لفظ ہے،
اور یوں پہلے اصل تھی اس کی فلسفیہ. اسپیلنگ کر دیتا ہوں تاکہ جو اس کی تحقیق کرنا چاہے ہو اس کے لیے مشکل نہ ہو. یعنی PHILOSOPHIA فلسفیہ. فلسفے کا جو اصلی مادہ و اصلی ریشہ ہے وہ یہ فلسفیہ ہے. یہ مرکب ہے، یعنی دو جملے ہیں اصل میں. ایک جملہ ہے فیلو اور دوسرا جملہ ہے صوفیہ. فلسفیہ. فیلو کا جو یونانی معنی تھا، یونان کے اندر جو معنی تھا اس کا ہے محب معنی ہے، محب. اور صوفیہ علم کے معنی میں ہے، دانائی، علم. بس اس کو اگر ترکیب کیا جائے تو کیا معنی بن جائے گا؟ محب علم، علم دوست. فلسفیہ یعنی حب، فلسفہ یعنی فیلو کیا ہو جائے گا؟ حب لے لیں اس کو، محب بنے گا کیونکہ آپ جب اس کو فاعل بنا دیں گے تو محب کے معنی میں آ جائے گا. بس محب علم، حب علم، اس کا جو ہے وہ لغوی معنی تھا یونان کے اندر. پھر جب اس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا تو اس کا مصدر جعلی بنا دیا گیا. آپ نے صرف میں پڑھا ہے کہ بعض جملوں کے مصدر ہوتے ہیں لیکن بعضوں کے مصدر بنائے جاتے ہیں. کیسے مصدر بنایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ تا جو ہے اس کو اضافہ کر دیں تو وہ مصدر جعلی بن جاتا ہے. وہاں پر فلسفیہ کو جب مصدر بنایا گیا تو اس کو کر دیا گیا فلسفہ. درست؟ فلسفہ یعنی حب علم. پس جو بھی محب علم ہوگا اس کو کہتے ہیں فلاسفر. یہ اس میں فائل بن جائے گا. فلاسفر یعنی محب علم، علم سے محبت کرنے والا. سب سے پہلے یہ تعبیر کس نے استعمال کی؟ اختلاف ہے تاریخ میں. مثلا بعض جگہ پہ سقراط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سقراط کو کسی نے آ کر کہا کہ آپ عالم ہیں تو اس نے کہا کہ میں عالم نہیں بلکہ محب علم ہوں، میں فلاسفر ہوں. اور بعض نے کہا ہے کہ نفیسہ غورث ہے کہ جس نے سب سے پہلے اس تعبیر کو استعمال کیا گیا. اس سے بھی یہی سوال ہوا کہ آپ عالم ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں عالم نہیں بلکہ میں فلاسفر ہوں. پس لغوی اعتبار سے اس کا معنی واضح ہو گیا. اصطلاحی اعتبار سے فلسفے کی تعریف کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا مقدمے کی ضرورت ہے اور مطلب جو ہے اس کو تاکہ صحیح طریقے سے واضح ہو جائے. بلکہ یہ مقدمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ فلسفہ جب اصطلاح میں آیا تو اس کے اوپر پھر مختلف تاریخیں یعنی مختلف تطور آئے اس کے اندر، مختلف تبدیلیاں آئی اس کے اندر. مثلا بعض اوقات جب فلسفہ کہا جاتا تھا تو تمام وہ علوم بشری کہ جو قراردادی نہ ہوں ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ فلسفہ ہے. علوم قراردادی کسے کہتے ہیں؟ مثلا آپ لا پڑھتے ہیں، وکلاء جب لا پڑھتے ہیں تو یہ جو لا کی کتاب ہے یہ علم ہے، ایک علم القانون جسے کہتے ہیں. یہ جو قانون ہے یہ قراردادی ہے، یعنی بشر نے آپس میں مل کے مشورت کے ساتھ یہ طے کیا ہے عقلاء نے کہ فلانے قانون کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے. درست ہے؟ مثلا آپ
اگر سرخ بتی جل جائے تو آپ نے گاڑی نہیں لے کر جانی، چلانی نہیں ہے، آپ نے کھڑا ہو جانا ہے. سبز بتی جل جائے تو آپ جائیں گے. قراردادی ہے. یعنی ممکن ہے کل جو ہے حکومت یہ قانون تاسیس کر دے کہ سبز بتی پہ رکنا ہے اور سرخ پہ چلنا ہے. مشکل ہے؟ نہیں مشکل، عقلاً بھی محال نہیں. بس جب فلسفہ اصطلاحی تعریف میں آیا تو ایک جو اس نے معنی پیدا کیا، ہر اس علم کو فلسفہ کہا جاتا تھا اس دور میں کہ جو علم قراردادی نہ ہو. بس تمام علوم بشریہ کو شامل تھا. بعض اوقات پھر اس کے بعد اس کے اندر پھر تبدیلی آئی فلسفے کے اندر، فلسفے کی اصطلاحی تعریف میں. اس دوسری اصطلاح میں فلسفہ ان علوم پر اطلاق ہونے لگا کہ جو علوم تجربی نہ ہوں. جو علوم تجربی نہ ہوں. علوم تجربی کسے کہتے ہیں؟ مثلا وہ علوم کے جس کے اندر جو ہے وہ تجربہ استعمال ہوتا ہے نا. ہاں تو تجربی نہ ہو، یعنی ان علوم پر فلسفے کا اطلاق ہوا کہ جو تجربی نہ ہو وہ فلسفی ہیں. مثلا منطق فلسفے میں شامل تھی، معرفت شناسی کی پاس منطق میں شامل، اس میں فلسفے میں شامل تھی. علم النفس جو غیر تجربی ہو وہ فلسفے میں شامل تھی. اخلاق جو ہے وہ کیا تھا؟ فلسفے میں شامل تھا. سیاست جو ہے وہ فلسفے میں شامل تھی، کیونکہ تجربی نہیں تھے. یہ تجربی یعنی سائنسی علوم نہیں تھے. اسی وجہ سے آج بھی غرب کے اندر یہ اصطلاح قائم ہے کہ ہمارے پاس دو علم موجود ہیں، ایک سائنس ہے اور دوسرا فلسفہ ہے. سائنس میں جو علوم شامل ہیں وہ تجربی ہیں، اور فلسفے میں وہ علوم شامل ہیں کہ جو اس کے علاوہ ہیں. بس یہ دوسری اصطلاح ہے فلسفے کی. بات واضح ہوئی؟ اس کے بعد بھی اس کے اندر پھر تبدیلی آئی فلسفے کی اس اصطلاح کے اندر. وہ یہ کہ فلسفہ فقط اور فقط میٹا فزک کی ابحاث کو شامل تھا. یعنی فلسفہ یعنی اس علم کے اوپر اطلاق ہونے لگا کہ جس کے اندر میٹا فزک کی ابحاث موجود ہوں، ما وراء الطبیعہ کی باتیں ہوں جس کے اندر. یعنی فقط اور فقط الہیاتی باتیں اس کے اندر ہوں. الہیات سے ہٹ کر اگر اس کے اندر کوئی بحث ہوتی تو وہ فلسفے میں شامل نہیں. بس وہ علم جو میٹا فزک ہو، ما وراء الطبیعہ عربی میں کہتے ہیں اس کو، انگلش میں اس کو میٹا فزک کہتے ہیں، اس پر فلسفے کا اطلاق ہونے لگ گیا. اور آج جو فلسفہ رائج ہے جس کو فلسفہ کہا جاتا ہے خصوصاً اسلام کے اندر، وہ یہی تیسری اصطلاح ہے. فلسفہ یعنی وہ علم کہ جس کے اندر میٹا فزک کے ابحاث موجود ہیں. بس جو رائج فلسفہ ہے اس کے اندر نہ تو ریاضیات شامل ہے، نہ تو طبیعیات شامل ہے، نہ ہی کوئی اور اخلاق اور سیاست شامل ہے، بلکہ فقط اس علم کو فلسفہ کہا جائے گا جس میں الہیات کی بحث ہو، جس میں ما وراء الطبیعہ کی بحث ہو، جس میں میٹا فزک کی ابحاث موجود ہوں، اس کو فلسفہ کہا جانے لگا. اس کے علاوہ بھی ایک دو اور اصطلاحات موجود ہیں کہ جو ہماری بحث کے ساتھ اس وقت مربوط نہیں ہیں. ایک مثلا اس میں فلسفہ علم کی تعبیر آئی، اصطلاح آئی فلسفے کی نئی اصطلاح فلسفہ علم. یہ وہی کلام کے میری ابحاث میں نے شروع ہی میں جب تعریف کی ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ہے، اس کی طرف رجوع کر لیں، یہاں اس کو زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس مہم ترین جو فلسفے کی اصطلاحات تھی وہ تین تھی. ایک وہ
علوم کہ جو قراردادی نہ ہو اس کو فلسفہ کہا جاتا تھا، اور دوسری اصطلاح وہ علوم کہ جو تجربی نہ ہوں ان کو فلسفہ کہا جاتا تھا. اس کے اندر ریاضی بھی شامل تھی، اس کے اندر جو ہے وہ منطق وغیرہ یہ سارے شامل تھے. اور تیسری اصطلاح کے جو فلسفے کی ہے وہ کیا؟ وہ علم کے جس کے اندر میٹا فزک کی بات موجود ہو. اور عرض کیا کہ یہ تیسری اصطلاح اس وقت رائج ہے، یعنی خصوصاً اسلام کے اندر جب بھی فلسفہ کہا جائے تو وہی میٹا فزک والی ابحاث ہی مراد ہوتی ہیں. اس کی تعریف کیا ہے انشاءاللہ یہ جب چند مقدماتی باتیں ہماری ختم ہوئی تو اس کی تعریف میں وارد ہوں گے پھر کیا مراد ہے اس سے. دیکھیں فلسفے کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے چند باتیں جاننا ضروری ہیں. وہ یہ کہ انسان چونکہ حقیقت طلب ہے اور زیادہ سے زیادہ معرفت اور کمال حاصل کرنے کے پیچھے ہے، تو جب وہ اپنے ارد گرد کی کائنات کو دیکھتا ہے تو اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جانوں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کا میرے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس کائنات کے اندر میرا کیا کردار ہے، اس کائنات کے خالق اور مخلوق کے درمیان آپس میں کیا رابطہ ہے. یعنی کل ہستی و کل کائنات کی تفسیر کرنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے اس کو. جو دقت کیجئے گا اس میں، جو بھی اس نگاہ سے کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرے، ہستی کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کی اس نگاہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آئیڈیالوجی کے پیچھے ہے، آئیڈیالوجی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کو فارسی میں جہان بینی کہا جاتا ہے. جہان کی تفسیر کرنا، کلی طور پر اساسی ترین سوال اٹھا کر تفسیر کرنا کائنات کی، اس تفسیر کو کیا کہتے ہیں؟ آئیڈیالوجی. عربی میں اس کو الرؤیۃ الکونیہ کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں. بس جب اس کائنات کی تفسیر انسان کرنا چاہتا ہے، اس میں پھر مختلف مکتب پیدا ہوئے. ایک مکتب جو پیدا ہوا تفسیر کائنات کے اندر وہ مادی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کائنات کی تفسیر تو کریں گے لیکن اس کائنات کے فقط وہی حقائق قابل قبول ہوں گے کہ جو تجربہ کے ذریعے ثابت ہوں. اگر کوئی چیز تجربہ کے ذریعے ثابت نہ ہو سکی، ہم قائل ہو جائیں گے کہ یہ حقیقت ہی نہیں رکھتی. یعنی لیبارٹری کے اندر جا کے ٹیسٹ کریں گے. اگر ہماری لیبارٹری میں وہ جو وسائل موجود ہیں اس کی دید میں آ گئی کوئی چیز، ہم اس کے قائل ہو جائیں گے کہ یہ وجود رکھتی ہے. اور اگر وہ نہ آئی نظر تجربی وسائل کے ذریعے تو ہم منکر ہیں، ہم قائل نہیں ہوں گے اس کے کہ یہ حقیقت رکھتی ہے یا نہیں. اس کو کہتے ہیں یہ جب تفسیر جہان کریں گے تو ان کی آئیڈیالوجی کون سی ہوگی؟ آئیڈیالوجی مادی ہوگی، جہان بینی مادی. ایک اور جو مکتب وجود میں آیا، ایک اور آئیڈیالوجی جو ہے وہ عرفاء کی ہے.
उराफा भी इस जहान की तफसीर करना चाहते हैं, लेकिन उराफा कहते हैं कि हकीकत चूंकि शहूद ही के जरिए समझ में आ सकती है, अगर कोई इंसान हकीकत तक पहुंचना चाहता है तो बेदून शहूद वो हासिल नहीं होता, नहीं पहुंच पाता। हुसूल की ताबीर दकीक नहीं है, पहुंचने की ताबीर, वसूल की ताबीर दकीक है उराफा की मकतब को समझाने के लिए। यानी आरिफ ये चाहता है कि मैं हकीकत तक पहुंचूं, और वो हकीकत नहीं मिल सकती उस वक्त तक जब तक इंसान शहूद के मरहले पर ना हो। शहूद में क्या होता है? इंसान बसीरत की निगाह से कायनात को देख रहा होता है। आरिफ कायल है कि हकीकत बेमाहिया हकीकत आप नहीं पा सकते जब तक कि आप शहूद के मरहले पर ना हो। बस शहूद जरूरी है, और शहूद ही फकत हकीकत को दिखा सकता है। आकल के अंदर ताकत मौजूद नहीं है कि वो हकीकत तक पहुंच सके, क्योंकि आकल इल्म हुसूली लेकर आता है, और हकीकत जो है वो क्या है? वो पाने की चीज है, और पाना जो है वो हुजूरी होता है। मसलन आप भूख को अपने अंदर दर्क करते हैं। दर्क करने का माना ये कि आप पाते हैं विजदानन अपने अंदर, तो भूख आप को इल्म हासिल होता है उसका। इसको कहते हैं कि आपका जो इल्म है ये इल्म हुजूरी है। और अफा कहते हैं जब भी आप हकीकत तक पहुंचना चाहते हैं तो हकीकत बेदून शहूद आपको हासिल नहीं होगी। अक्ल का इनकार करते हैं, क्यों? क्योंकि अक्ल आपको फकत तस्वीर हकीकत अता करती है, खुद हकीकत अता नहीं करती। बस इसको कहेंगे कि ये जहानबीनी इरफानी आइडियोलॉजी कौन सी है? ये इरफानी आइडियोलॉजी। इसके मुकाबिल में एक जो आइडियोलॉजी और जहानबीनी मौजूद है वो कलामी है। मुतकल्लिमीन भी जहान की तफसीर कर रहे होते हैं, लेकिन मुतकल्लिमीन मुक़य्यद होते हैं जहान की तफसीर के अंदर ज़वाहिर मुतून दीनिया पर। यानी मतन दीनी जो तफसीर अता कर रहा होगा अपने ज़ाहिरी माना के साथ, हम उसके कायल हैं। बस वो जब भी जहान की तफसीर करते हैं तो सहारा किसका लेते हैं? मतन दीनी का, आयात व रिवायात के जरिए लेकर आते हैं। यानी नक़ल असास है, वह बुनियाद है जहानबीनी कलामी की। आइडियोलॉजी जो कलामी है उसकी असास व बुनियाद नक़ल है। इसके मुकाबिल में एक और जहानबीनी मौजूद है कि जो हमारी मोरद बहस है, वो है जहानबीनी फलसफी, आइडियोलॉजी फलसफी। इस फलसफी आइडियोलॉजी के अंदर फिर 3 मकतब मौजूद हैं। एक जो मकतब मौजूद है फलसफी आइडियोलॉजी के अंदर, उसको कहते हैं ये मशाई हैं। फैलसूफे मशा किसका कायल है? कि हकीकत, हम एक चीज को हकीकत तब मानेंगे कि जब बुरहान उस पर कायम हो जाए, वला गैर। बुरहान अगर साबित करेगा किसी हकीकत को तो हम उसको कबूल करेंगे,
اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ڈال دوں کہ فلسفہ چونکہ عقلی مباحث کو ذکر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ متن دینی کے اندر بھی جو معارف ہیں اس کو عقلانی کرے، تو اس اعتبار سے مشاء آ کر قائل ہوئے کہ ہم اس جہان کی تفسیر میں اس حقیقت کو مانیں گے کہ جو برہان سے ثابت ہو۔ شہود کو کیوں نہیں مانتے آپ؟ شہود شخصی امر ہے۔ جو شہود کی منزل پر فائز ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، میں تو نہیں دیکھ رہا۔ اگر وہ اپنی حقیقت کو برہانی کر کے دے جو دیکھا ہے اس نے، پھر تو ہم بھی قائل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم علم حصولی کے مرتبے میں فائز ہیں، ابھی ہم شہودی مرحلے میں ہیں، گئے ہی نہیں ہیں، لہذا ہمارے لیے جو چیز حجت ہے فقط برہان ہے۔ یہ آئیڈیالوجی کے جو فلسفہ مشاء قائل ہے فلسفی آئیڈیالوجی کے اندر، پس فلسفہ مشاء کی اساس کیا ہے؟ برہان۔ برہان کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول نہیں اور ہمارے لیے حجت بھی نہیں۔ دوسرا جو مکتب فلسفی آئیڈیالوجی کے اندر موجود ہے وہ ہے فلسفہ اشراق۔ اشراق فیلسوف اشراق وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ شہود ہے، میرے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ نفس کا تزکیہ ہے، یعنی نفس کے تزکیہ کرنے کے بعد جو حقیقت میرے لیے منکشف ہوگی وہ میرے لیے مہم ہے۔ لیکن یہ اشراق اور پھر عرفان دونوں میں فرق ہے۔ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میرے لیے شہود مہم ہے، میرے لیے جو ہے وہ عقل جو ہے وہ اتنی مہم نہیں ہے۔ یہ اشراقی بھی کیا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جو مہم ہے وہ شہود ہے اور تزکیہ نفس ہے۔ لیکن فرق ہے، وہ یہ کیا ہے؟ اشراق عقل کو کلی طور پر طرد نہیں کر رہا۔ اشراق قائل ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا تزکیہ نفس کر دے، اپنے باطن کو صاف اور پاک و طاہر کر لے، اس کی جو عقل ہے وہ قابل قبول ہے۔ مطلقہ عقل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ فلسفہ اشراق کا ادعا، اس کا اصول ہے، ادعا ہے، وہ اس اصل کے تحت، اس بنیاد کے تحت کائنات کی تفسیر کرتا ہے۔ ایک جو مکتب موجود ہے اس کے اندر وہ ہے حکمت متعالیہ۔ حکمت متعالیہ کیا ادعا کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ برہان، عرفان اور قرآن یہ سب ایک ہی مطلب بیان کرتے ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ عارف کہتا تھا کہ فقط شہود، فقط عرفان، فیلسوف کہتا تھا فقط برہان، متکلم کہتا تھا فقط نقل، اور حکمت متعالیہ یہ ادعا کرتا ہے کہ تینوں چیزیں متحد ہیں، برہان، عرفان و قرآن، یہ تینوں ایک ہی چیز عطا کرتے ہیں۔ یعنی جو چیز برہان صحیح سے حاصل ہو جائے وہی عرفان میں قابل رؤیت ہے اور قرآن بھی اسی کی تائید کرتا ہے، چونکہ برہان اگر حقیقت میں برہان ہو، اس کے اندر کوئی خطا اگر نہ موجود ہو، تو برہان چونکہ معصوم ہے، کبھی خطا نہیں کرتا، تو قرآن بھی پھر اس حقیقت کی کیا کرتا ہے؟ تائید کرتا ہے۔
یہ ادعا ہے حکمت متعالیہ کا۔ انتہائی خلاصے کے ساتھ آپ کو یہ مکاتب خلاصے کے طور پر عرض کیے ہیں، تفصیلی اس لیے عرض نہیں کی کیونکہ کتاب سے بہت دور ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ بعض مطالب جو ہیں وہ اس کو کھولیں گے، اور آپ خود بھی حتماً جو ہے وہ بعض کتابوں کا مطالعہ کر کے ان مطالب کو تفصیل سے جاننا شروع کریں گے۔ ایک اور جہان بینی ہی سمجھ لیں ایک قسم کی آئیڈیالوجی، اگرچہ وہ منکر ہیں ان چیزوں کے، لیکن بہرحال ایک قسم کی تفسیر سمجھ لیں جہان کیوں کرنا چاہتے ہیں، وہ ہیں صوفسطائی۔ اس کی میں تبیین کل کروں گا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ فقط عنوان اپنے ذہن میں رکھیں۔ ان سب کے مقابل میں کہ جتنی آئیڈیالوجیز آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان کے مقابل میں ایک مکتب موجود ہے، وہ کون ہے؟ صوفسطائی۔ صوفسطائی قائل ہے، اس کی پھر مختلف مکتب ہیں، وہ کل تبیین کروں گا۔ ایک مکتب کی فقط ادعا آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں، صوفسطائی قائل ہے کہ حقیقت نام کی کوئی چیز خارج میں موجود نہیں۔ صوفسطائی سین کے ساتھ۔ عرفان کے اندر رئیس کون ہے؟ عرفان نظری نہ، اب میں ان بندوں کے شخصیات کے نام لینا چاہتا ہوں۔ ابن عربی، یہ پدر عرفان نظری جانا جاتا ہے۔ عرفان عمل سے علم کے اندر تبدیل کرنے والا شخص ابن عربی ہے۔ اس سے پہلے عرفان موجود تھا اور افعاب موجود تھے، لیکن وہ اپنے شہود کو علم میں بدل نہیں سکے، دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے ان کو زبان نہیں آتی تھی، لہذا وہ اپنے شہودات کو اپنے اندر اور اپنے ہی حواریون کے درمیان ذکر کرتے تھے۔ لیکن ابن عربی کے اندر یہ قدرت اور استعداد موجود تھی کہ اس نے اپنے تمام مکاشفات کو علم میں بدلا اور دوسروں کو بھی زبان عطا کی کہ وہ اپنے شہود کو علمی رنگ دے سکیں۔ لہذا اس وجہ سے ابن عربی کو پدر اور باپ سمجھا جاتا ہے عرفان نظری۔ فلسفہ مشاء کا رئیس کون ہے؟ اسلام سے پہلے ارسطو کو کہا جاتا ہے، اور اسلام کے بعد شیخ الرئیس ابن سینا۔ اور اشراق کا رئیس کس کو سمجھا جاتا ہے؟ اسلام سے پہلے افلاطون، اور اسلام کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی۔ حکمت متعالیہ کا رئیس اور مؤسس ملا صدرہ ہے، صدر الدین شیرازی ملا صدرہ۔ یہ رئیس ہیں ان کے، انہوں نے اپنے اپنے مکتب کے اصول تاسیس کیے اور جہان کی تفسیر کی ہے۔ کل انشاءاللہ جو ہے وہ صوفسطائیوں کے بارے میں ذکر کریں گے اور فلسفے کی تعریف کر کے متن میں وارد ہو جائیں گے۔ کل سے انشاءاللہ تمام دوستان اپنی کتابیں ساتھ لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔